سامعین پیش سپانسر پروگرام صحت بدن صحت بدن یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس سٹیشن بٹمالو یہ سہ ادارہ یت علاج باپت درکار خالص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نگرانی منزی تیار سپدان بازیاب سپدن باپت انیو تھی تشریف حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس سٹیشن بٹمالو فون 7051545788 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت بدن کے ایک اور شمارے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی۔ ہم اس پروگرام میں بات کرتے ہیں محترم المقام مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب سے، اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں حیا اسپتال کے ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب۔ آج بھی ایک حساس سوال، حساس مسئلہ، وہ یہ کہ مفتی صاحب اگر کوئی انسان سفر میں ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے سفر کی حالت میں، اور اگر کوئی سفر کرنا چاہتا ہے، روزے چل رہے ہیں، آج اس نے گھر میں روزہ رکھا ہے، کل وہ سفر کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، یا اگر پہلے ہی کوئی روزے میں ہے تو روزہ سفر میں ہی آ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی بہت ساری خصوصیات اور خوبیوں میں سے ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام بہت آسان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خصوصیت ہے کہ جب بھی وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان کو کسی حکم پر عمل کرنے میں مشکل آئے گی تو دین اسلام میں فوراً رخصت اور کنسیشن مل جاتی ہے۔ روزے کا حکم بہت تاکیدی حکم ہے، لیکن دین اسلام کی خوبی یہی ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی مشکل درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ شانہ اور نے قرآن کریم میں آیت بیان کر کے فرمایا کہ سفر کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے اگر تم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہو تو تمہیں روزہ چھوڑ دینے کی اور آئندہ اتنے دنوں کی قضا کرنے کی اجازت ہے۔ جس بھائی کو سفر کرنا ہو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر وہ روزہ رکھ چکا ہے اور اب سفر شروع ہو گیا، چاہے پلان تھا پہلے سے یا اچانک سفر کے لیے نکلنا پڑا، اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور آئندہ چل کے روزوں کی قضا کرے۔ یہ تو ہے شریعت اسلامیہ کا وہ عمومی قانون جو قرآن کریم میں بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یہ چند دن ہیں روزوں کے، ان چند دنوں کے روزوں کا اہتمام کرو، مگر تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا خدا نخواستہ یا سفر میں نکلنا پڑے فعدۃ من ایام اخر، اس کو اجازت ہے کہ وہ اتنے دن بعد میں روزہ رکھ لے، لہذا مسافر کے لیے کنسیشن ہے۔ اس کے بعد ایک پہلو اور سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ آج کا سفر انتہائی سہولیات والا سفر ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ گھر سے نکلیں گے، ایک آدھ گھنٹے بھی ایئرپورٹ پہنچیں گے، پھر ایئرپورٹ کے بہت اچھے ماحول میں رہیں گے، وہاں نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، پھر جہاز میں سفر کریں گے، اور آگے جہاں جانا ہوگا وہاں بھی ان سہولیات کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی روزہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن چونکہ شریعت نے مسافر کو اجازت دی ہے، اگر وہ اس اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اجازت ہے۔ بہرحال سفر کی بنا پر روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، اور ان روزوں کی آئندہ قضا کرنی لازم ہوگی۔ البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ سفر کی حالت میں جب انسان روزہ چھوڑے تو دوسرے تمام لوگوں کے سامنے وہ کھانے پینے سے بچے، اعتراض کرے، ورنہ لوگوں کی نظروں میں تصور آئے گا کہ رمضان کوئی اہم ترین چیز نہیں ہے، اس لیے کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، تو حالانکہ وہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ سفر کی کنسیشن کی بنا پر کھانا کھا رہے ہیں، اور آپ کو دیکھ کر کے ہو سکتا ہے دوسرے وہ لوگ بھی روزہ نہیں رکھیں گے، وہ بھی کھانا پینا شروع کریں گے جن کے لیے کنسیشن نہیں تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ سفر کی بنا پر اسلام نے روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی ہے۔ دیکھیے یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اجازت ملی ہے، لیکن آپ نے ایک صحیح بات فرمائی، وہ یہ کہ اس کو تقدس جو ہے روزوں کا وہ برقرار رکھنے کے لیے کھلے عام نہیں کھانا ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناو فاروق احمد روزانہ بڈگام۔ یہ بچی امس وزن زیادہ پہن، آئی ون حیا ہسپتال، ڈاکٹر امس نش نیو کی دوا بیس کی تھرپی، ورت یور تو امس آئی ون فرق، امس گئی 6 کلو کم وزن۔ یہ سپانسر پروگرام صحت بدن۔
یہ پروگرام چھ تۄہہِ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس سٹیشن بٹمالو سری نگر ییٚتہِ ڈسک پائلز تہٕ پروسٹیٹ وغیرہ خٲطرٕ آپریشن وغیرہ علاج سپدان چھُ فون 7051545788